لکھنؤ سے جو آپ کی ہجرت ہے وہ کیا معاملہ تھا، کیسے آپ کا؟ ہاں نہیں بیٹے، ایسے ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں پاکستان بنانا تو جو اس زمانے کی کانگریس کی حکومت تھی، اور 2-3 آدمی بہت مشہور تھے اس زمانے میں. ان کا ایک کا نام تھا پرشوتم داس ٹنڈن، اچھا، اور ایک کا نام تھا سمپورنانند. تو جو مسلمانوں کے خلاف جو ہیٹریڈ تھی، اس کے 2 ہدف تھے. ٹھیک ہے. ایک اردو اور دوسرے علی گڑھ اور لکھنؤ. ٹھیک ہے. کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک میں حصہ ڈالا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ مجھے اچھا، ہم تو ایک بالکل چھوٹے سے، ہماری عمر تھی، اور ہم کیا بغاوت کر سکتے تھے، مگر دل میں کھوجتے تھے کہ بھائی یہ تو بات تھی. اچھا، یہ بھی دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی وہاں مستقبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی میرے دیکھیے، اس وقت تو آپ کو 1000 منطقی زاویے دکھائے جائیں گے اور کیے جائیں گے کوئی، لیکن میں تو ایک بچے کے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ زندگی نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کچھ ہوگا. دوسرے یہ کہ میں کہتا تھا کہ میں بس پاکستان چلا جاتا ہوں. چنانچہ اکیلا دیکھیے میں آیا نا، اور کوئی آیا بھی نہیں. ہاں، آپ کے والدین نہیں آئے. تو میں آیا، اور میں نے شروع کے 5-6 مہینے جو تھے وہ مشکل کے گزارے. ٹھیک ہے. اس کو آپ مشکل بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی جب آپ نکلتے ہیں یونیورسٹی سے تو زندگی میں داخل ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے. تو مگر ہمیں لگا کہ بہت مشکل ہے. ظاہر ہے کہ میرے پاس بیٹے جو پیسے میں لایا تھا وہ اب ختم ہو رہے تھے، اور کوئی میرا تھا نہیں. تو ابھی خیال تھا کہ اچھا تو پھر اب کرایہ کیسے دیں گے، اور روزمرہ کی اپنی ضروریات، روزمرہ کے ہے نا. تو لیکن پروردگار عالم نے جیسے ایک طے کر رکھا تھا. بیٹے جب اب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا ایک روڈ میپ بنا رکھا ہے. بے شک. یہاں آؤ گے، پھر یہاں سے ادھر جاؤ گے، یہ کرو گے، ایسے کرو گے. اور ایک میرا ایمان ہے کہ پروردگار عالم نے کبھی کسی دل میں وہ خواہش، وہ تمنا پیدا نہیں ہونے دی جس کی تکمیل کی صلاحیت، لیاقت، استعداد اس میں پہلے سے نہ رکھ دی گئی ہو. آپ کو اس کی شناخت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی توانائیوں کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات بیٹے میں نے ضرور کی کہ ہر پوزیشن کے لیے جو ریکویزٹ علم تھا بنیادی، وہ میں نے وہاں جانے سے پیشتر حاصل کیا، کوشش کی اس کے حاصل کرنے کی. مثلا یہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو یہ ساری فارسی کتابیں ہیں. فارسی میں نے بچپن میں پڑھی تھی، مدرسے میں پڑھی تھی جی. لیکن وہ فارسی تھوڑی تھی، وہ تو کچھ ایسے رٹا لگا ہوا تھا، اور ابھی بھی کوئی ایسی نہیں ہے. لیکن جب میں ایران گیا تو میں ان کے سارے شعراء سے کم از کم ان کے ناموں سے واقف تھا، ان کے علماء سے واقف تھا، ان کی تہذیب سے واقف تھا، ان کے مقامات سے واقف تھا. کوئی مجھے اجنبیت کا اور احساس نہیں ہوا. نہ ان کو یہ احساس ہوا. وہ کہتے تھے کہ یہ جو رئیس فرنگستان ہے یہ وغیرہ وغیرہ میرے بارے میں اچھے. آج بھی جائیے آپ وہاں تو وہ آپ کو بتائیں. بالکل اسی طریقے سے جب میں جانے لگا وہاں تو میں نے تیاری کی تھی
ابھی دیکھیے میں نے 11,000 کتابیں مقتدرہ قومی زبان کو دے دی. 11,000 کتابیں بغیر کسی سمجھیے اعزازیے کے یا کچھ بغیر کسی معاوضے کے آپ کہیے. اس لیے کہ میرے بچوں میں سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے، مگر میں نے ان سے اس کی یہ جو موجودہ ہے ذخیرہ یہاں ہے، اس طرف ہے، اوپر ہے، تو یہ میں نے ان سے پوچھا ہوا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس لیے کہ ان کا ہے نا. جی جی. میں ان سے میں نے کہا بیٹے میں یہ کر رہا ہوں، تو ان کا ہاں ٹھیک ہے جیسے آپ کریں. تو اب یہ مثلاً عالمی ادب پر یہ پیچھے آپ کے ایک شیلف ہے، اس میں جو میری پسندیدہ، یعنی میں کوئی اس کا ماہر نہیں ہوں، لیکن جتنی شدھ ہونی چاہیے وہ کوشش کرتا ہوں اس کے حصول کی. اور اچھا کوئی شوق ہی نہیں ہے پڑھنے لکھنے کے علاوہ تو کوئی. آپ نے ہجرت کی اور پھر آپ نے ہجرت پہ لکھا بھی، شکم کی آگ. دو باتیں ہیں، میں نے فرق کیا، میں نے بہت ہجرت اور ترک سکونت میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے تھے انہوں نے ہجرت کی. ٹھیک ہے. جو لوگ بنگلہ دیش سے پاکستان آئے تھے انہوں نے ہجرت کی. مگر جو یہ لوگ یہاں سے نیو یارک گئے ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی. جی جی. ظاہر ہے ہجرت تو ایک مشکل کا نام ہے، ایک تکلیف سے گزرنے کا نام. کسی بڑے ہدف کے لیے نظری بنیادوں پر آپ کوئی ترک وطن کرتے ہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سنت ہے نا یہ، بالکل. تو انہوں نے تو اسلام کے لیے وطن عزیز کو چھوڑا. بالکل. اچھا، اور مڑ مڑ کے دیکھتے رہے مکے کی طرف، اور اتنا مڑ مڑ کے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سبب دوبارہ قبلہ جو تھا وہ حکم دے دیا، قبلہ ادھر چلی. اچھا ادھر ہم دیکھ رہے ہیں تم بار بار ادھر کا رخ کرتے ہو، تو ایسا کرو کہ تم کسی کو قبلہ بنا تو کوئی. اچھا اب کیا ہے کہ یہ سب باتیں تو بیان کرنے کے بہت سے نظریاتی حوالے ہو سکتے ہیں، تراش سکتے ہیں آپ بہت سی باتیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہے. یہ زندگی ہے، یہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے. جس دن میں نے بیٹے ایم اے کا آخری پرچہ دیا تو بغیر نتیجے کا انتظار کیے ہوئے میں نے بابا سے کہا، میں نانا کو اپنے بابا کہتے، بابا سے کہا کہ بابا میں یہاں نہیں رہوں گا. اب میں اکلوتا بیٹا تھا، آپ ماں کا آپ کے جذبات کا احساس کر سکتے، اور والد نہیں، اس کے لیے تمام تعلقات میں دوری کے باوجود وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، لکھنؤ سے چلا جاؤں. ہمارا پھلوں کا کاروبار ہے، تو اچھا خاصا کاروبار ہے. اتنا کاروبار ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمارے گھر میں ٹیلی فون تھا، اور ہمارے علاقے میں محلے میں تو کسی کے یہاں ٹیلی فون نہیں تھا. بلکہ آپ نے بتایا کہ آپ جایا کرتے تھے، کسی کا اگر ٹیلی فون آتا تھا 3215 میرے گھر کا نمبر تھا. فون آتا تھا، اس طرح کا ہوتا تھا وہ، تو میں ان کو لینے جاتا تھا کہ چچا آپ کا فون آیا ہے. کہنا میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے، لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں ان لوگوں میں نہیں رہوں گا. چاہے میرے بہت سے غیر مسلم دوست تھے، ابھی بھی دوست ہیں، کلاس فیلوز تھے، بس ان سے کبھی اس موضوع پہ بات ہوتی ہے
تو جو انڈین مسلم ہے اس کا بڑا مسئلہ ہے. سر اگر یہ اشعار عطا ہو جائیں، شکم کی آگ لیے پھر رہے ہیں شہر پہ شہر، سگے زمانہ ہے. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا، ہماری ہجرت کیا. دمشق کے مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، فغان قافلے بے نوا کی قیمت. کہاں کے نام و نسب، علم کیا، فضیلت کیا. ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ تو سب بکواس ہے، سب پیسے کا کھیل ہے، جس کا پیسہ ہے بس وہی ہے. نہیں، فقط خلوص تعلق بچا نہیں سکتا، جدید دور ہے پیسہ بڑا ضروری ہے. کہاں کے نام و نسب، علم کیا، فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا. جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا، ہماری ہجرت کیا. مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا. مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا. فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے. واہ، یہاں تو امیج بلڈنگ ہے وہ سب کچھ. جی، فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے. صبح کھوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا. صبح کھوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا. دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا. Who bothers